والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. کئی جمعۃ المبارک کی نشستوں سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے. محسنین اسلام، اکابرین امت، حضور کے مقدس مخلص جانثار اصحاب کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں ہماری آج کی اس نشست کے جو ممدوح ہیں وہ تاجدار صداقت، رازدار رسالت، غمگسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی ذات گرامی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ہماری خواہش اور آرزو ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے آئندہ چند جمعہ کے نشستوں تک یہ جاری و ساری رہے. اس میں کچھ چیزیں چیدہ بیان کریں گے، اور ظاہر ہے اس ماہ مقدس کی نسبت
آپ کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ کی اسلامی خدمات، آپ کی نسبی شرافت، آپ کی حسین سیرت اور پاکیزہ کردار اور اسلام کے حوالے سے آپ کی جو مقدس خدمات ہیں اور قرآن و حدیث میں جو آپ کا مقام ہے اور اہل اسلام کے ہاں جو آپ کی رسپیکٹ ہے، ہم اس تناظر میں مختلف اوقات میں اپنی کم ماہگی کا احساس کرتے ہوئے آپ کی مقدس سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ مکہ مکرمہ میں بہت سے قبیلے آباد تھے اور ان قبائل میں چند بڑے قبیلے تھے جن کے ہاتھ میں انتظام و انصرام تھا۔ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو تھیں وہ چند قبائل میں تھی۔ ان کی وجاہت اور ان کی اس معاشرے میں جو طاقت تھی اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ کے ذمے خون بہا اور دیتیں جمع کرنے کی ذمہ داری تھی۔ فوجداری کے جو سسٹم تھا اس کا سارے کا سارا وہ حضرت ابو بکر کے قبیلہ کا ذمہ تھا، اور اتفاق سے ابو بکر صدیق اپنے قبیلہ میں شرافت، دیانت اور اپنی وجاہت کی وجہ سے قبیلے کے چیف بھی تھے۔ جو مختلف قبائل تھے، بنو مخزوم کے پاس لشکروں کی سپہ سالاری کا عہدہ تھا، بنو عبد الدار کے پاس جنگی معاملات اور کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت کے حوالے سے ذمہ داریاں تھیں، اور بنو عبد مناف جو تھا اس قبیلہ کے ذمہ حجاج کی خدمت، ان کی نظم و نسق اور ان کے انتظام کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی۔ یہ چند بڑے قبیلے تھے، انہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو چند چیزیں ایسی تھیں جو ان قبیلوں میں یکساں تھیں، بنو عبد الدار میں، بنو مخزوم میں اور بنو ہاشم میں وہ چیزیں جو تھیں وہ مشترکہ تھیں، مثلا شرافت، دیانت، جمع مردی، ہمت اور مروت، انسانی ہمدردی، جفاکشی اور دیگر معاملات کے حوالے سے عالمی دنیا سے ان کے روابط گہرے تھے۔ باقاعدہ طور پر تو کوئی ایسی حکومت نہیں تھی، لیکن یہ چند قبیلے اپنی پوری پاور اور طاقت کے ساتھ تھے۔ انہی قبیلوں میں پھر چند نوجوان جو تھے وہ حسن، جمال، پاور اور طاقت و قوت کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اس قبیلہ میں نمایاں اپنے خاندان کی نمائندگی بھرپور مختلف امور میں اور جگہوں پر کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ کو اللہ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کا تذکرہ ہم آگے اپنی گفتگو میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور پاکیزہ نام کے حوالے سے معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، عرب کے رواج کے مطابق وہ نام
مختلف ایسے ہوتے تھے جن میں وہ دوسرے مخالف دشمن پر یا قبیلے پر اس نام کی قوت کو اور اس نام کے اثر کو وہ بھاری سمجھتے تھے۔ اس طرح کے ناموں کا مزاج تھا۔ آپ عربی نام دیکھیں گے، ان میں بہت سے نام ایسے ہوں گے جن کے بعض اوقات معانی بڑے عجیب غریب آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے دور میں ان قبیلوں پر اس کی دھاک بٹھانے کے لیے ایسے نام رکھے جاتے تھے۔ بعض اوقات عصر حاضر میں لوگ تعصب ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان ناموں کے مطالب کو سامنے رکھ کے اپنا غلط نظریہ بھی پیش کر کے اپنی اندر کی خباثت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا تعلق تحقیق سے نہیں ہے، ناموں کے معانی تو اس دور میں یہ سلسلہ تھا۔ اسی لیے اسلام کا یہ حسن ہے کہ آپ اور میں جب نام رکھیں معانی کی بجائے ہم نے نسبت کو دیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بوجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نئے نئے نام ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نسل بگڑ جاتی ہے۔ نام کے اثر بھی ہوتے ہیں شخصیت پر، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نام کوئی نئی جہت کی بجائے ایسا ترتیب دیا جائے، رکھا جائے جس کی کسی نہ کسی سے نسبت ملتی ہو۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، نامی اسم گرامی جو مختلف حوالوں سے موجود ہیں، مختلف اقوال سے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کا عبداللہ بن عثمان، عبداللہ ابن زبیر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام یہی ہے، عبداللہ بن عثمان۔ اچھا، اہل نسب کے ہاں علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کے نسب پر بہت بڑی گہری تحقیق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قدیم نام عبد الکعبہ تھا، آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ یہ اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ عبد الکعبہ نام حضور نے تبدیل کر کے اس کو عبداللہ ڈکلیئر کیا۔ پہلا نام تھا عبد الکعبہ، حضور نے اس کو عبداللہ رکھا، اس کو الاستیاب نے بیان کیا۔ گھر والوں نے نام عبد الکعبہ رکھا۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے، تو یہ ایک عرصے تک اس بیماری میں مبتلا رہی۔ تو جب ابو بکر صدیق کے حوالے سے آپ امید سے ہوئی تو آپ نے آ کے کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر کعبہ شریف میں دعا کی کہ اللہ اپنے کرم، اپنے فضل سے مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو زندگی والا ہو، جو زندگی والا ہو۔ تو وہ کیونکہ اللہ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا، ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا، تو اس لیے ان کی نسبت پھر کعبے سے جوڑ دی گئی کہ یہ عبد الکعبہ ہے۔ محدثین نے اس کے حوالے سے دو ایسے القاب ہیں جو ابو بکر پاک سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہے عتیق، ایک ہے صدیق۔ یہ دونوں القاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے زیادہ منسوب ہیں، اور اس میں بھی محدثین کہتے ہیں حضرت موسیٰ بن طلحہ کہ آپ کی والدہ نے نام رکھا عتیق، اور ان اقوال میں بہت سی اور بھی تحقیقات موجود ہیں کہ آپ کو کس نے اس نام سے پکارا اور نام یہ نسبت عطا فرمائی۔
اسی طرح پھر ایسا نام کہ جس کی وجہ سے وہ اصل نام پیچھے چلا گیا اور یہ کنیت، یہ نسبت آگے آ گئی، وہ ہے ابو بکر۔ اب بہت بیشتر لوگوں کو آپ کے نام نامی اسم گرامی کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ نام زیادہ معروف ہو گیا۔ اس نام کی بھی اپنے اندر ایک پوری پاور ہے، وجاہت ہے اور معانی کا سمندر ہے۔ ابو بکر عربی زبان میں البکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، جو طاقت والا اونٹ ہو، جس پہ جتنا مرضی سامان لاد دو وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں البکر، اور اس کی جمع ہے ابکر اور بکار۔ جس کے پاس اونٹوں کا بہت زیادہ لشکر ہوتا، زیادہ تعداد میں ہوتے، اور وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے کا ماہر ہوتا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی اونٹوں کی لائن دیکھ کے، اونٹوں کی خوبصورتی دیکھ کے، اور اس دور میں مال برداری کا سب سے بڑی چیز اونٹ تھے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے جو ان کا ماہر ہوتا لوگ اس کو کہتے ابو بکر۔ تو اونٹوں کے حوالے سے پہچان، نظم نسق، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے ابو بکر صدیق کا ثانی عرب میں نہیں تھا کوئی، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر۔ تو ابو کہتے ہیں والے کو، ابو کے بہت سے معانی ہیں، ابو والے کو بھی کہتے ہیں، تو بکر اونٹ کو، البکر جوان، تو ابو بکر اونٹوں والا، جوان اونٹ کہا گیا، پھر اونٹ والا ابو بکر صدیق کو، اسی لیے پھر اس میں پھر ایک اور معنی بھی ہے، بکر کے معنی ہے اولیت، پہل، آغاز، تو یہ بھی بکر کے معانی میں آتا ہے۔ اس تصور میں دیکھا جائے تو پہل کرنے والا بکر ہے، تو پھر اخلاص، للہیت اور بڑی طاقت سے ہر حوالے میں پہل کرنے والا ہوا ابو بکر، یعنی وہ پہل کرنے والوں کا بھی بڑا، آغاز کرنے والوں کا بڑا، آگے نکلنے والوں کا بڑا۔ تو انتظام و انصرام ہو تو ابو بکر اپنے نام کے اثرات اپنی طبیعت میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح اگر جان لٹانی ہو تو ابو بکر اول، مال لٹانا ہو تو ابو بکر اول، اخلاص کی بات ہو ابو بکر اول، ایمان کی بات ہو ابو بکر اول۔ اس کو صاحب مرعۃ المناجی، حکیم الامت، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو بیان کیا، اور دیگر احادیث کے حوالے سے آپ نے اس مبارک تحقیق کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر معاملے میں سب سے جو آگے ہو وہی ابو بکر ہوتا ہے۔ اب اسلام کے فریم میں دیکھیں، اخلاص میں اول ابو بکر، ایمان میں اول، ہولی ہولی بولیے، ابو بکر، مال لٹانے میں اول ابو بکر، جان دینے میں اول ابو بکر، حضور کی غلامی میں اول ابو بکر۔ گویا ہر معاملے میں، یعنی اگر وہ معنی لیے جائیں البکر جوان اونٹ اور ابو بکر وہ جو ان کا ایسا ماہر ہو کہ ان کی قطار، بھار، بود و باش اور ان کے معاملات کو دیکھنے میں ماہر ہو، تو وہ سسٹم کو کنٹرول کرنے میں ابو بکر، اور اگر ابو بکر
جو بکر کے معانی ہیں اولیت کے، تو ان میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب سے نمایاں نظر آئیں گے۔ یہ تو گئے ابو بکر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ آگے پھر آپ کے خوبصورت نام میں ہے صدیق۔ اب ابو بکر کے معنی کیا ہوئے؟ ابو بکر گئے اول، اخلاص، مال، جان سب میں اول، تو صدیق وہ سچائی، صداقت، یعنی یہ تصور جب آتا ہے تو آپ کو اسم با مسمہ جو شخصیت آپ کو ہر حوالے سے ہمہ جہت نظر آتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب بات کرتے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو القاب عتیق اور صدیق کی، تو صاحب ریاض النظرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ عتیق وہ پہلا لقب ہے جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا، یعنی انسانیت میں یہ وہ حسین لقب ہے جو اللہ کے حبیب نے اپنے یار ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، اس سے کسی کو نہیں نوازا گیا۔ گویا عتیق جس کو لقب ملا ہے وہ سرکار دو جہاں کے دربار در بار سے وہ حضرت ابو بکر الصدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظاہر ہے یہ اعزاز آپ کو ایک اور خوبصورت بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ ہم اہل سنت و جماعت ہم اپنی طرف سے حاشیہ لگانے والے نہیں۔ آپ کو ابو بکر صدیق کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن اور صاحب قرآن کی دربار سے اتنا کچھ برکات اور نور ملتا ہے کہ اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہم اسی لیے اپنے ہم اثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں، جہالت میں، تعصب میں، شدت میں پڑے ہوئے لوگوں کو، کہ چھوڑو ضد انا۔ ابو بکر صدیق کسی اخبار سے نہ پوچھو، ابو بکر صدیق کسی کتاب سے نہ پوچھو، ابو بکر صدیق کو کسی محقق سے، مجتہد سے نہ پوچھو، ابو بکر صدیق کا تم اللہ سے پوچھ لو، اللہ کے رسول سے پوچھ لو، پتہ چل جائے۔ بھئی جس کو اللہ رسول نے اعزاز سے نوازا ہے وہ کسی محقق، مولوی، ذاکر، عالم کا وہ محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کے آئے، وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، دونوں اللہ کے ہاں تقوی والے، فضیلت والے، عزت والے اور شان و شوکت والے گئے۔ فرمایا حق لے کے آنے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا گئے، اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق۔ اس لیے میرے نبی نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں، مختلف لمحات میں صدیق اکبر کو ایسے تمغوں سے نوازا، ایسے اعزازات سے مشرف فرمایا، قیامت تک اسلام کا حسن ابو بکر صدیق کے ان اعزاز و اکرام کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا گئے اور دیکھتا رہے گا۔ ابو بکر کے اخلاص کو دیکھیے، ان کی چاہتوں، محبتوں کو، للہیت کو دیکھیے، تو دربار رسالت سے متعدد مواقع پر ابو بکر
کے لیے خاص فضیلتوں کا اہتمام نظر آتا گئے، چنانچہ صحیح ابن حبان نے بیان کیا گئے اور اس کو دیگر محدثین نے بھی بیان کیا۔ ابن حبان 9ویں جلد صفحہ نمبر 6 پر یہ روایت مرقوم گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، رسول مختار شفیع روز شمار اور حبیب پروردگار نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تم جہنم سے آزاد ہو۔ یہ اعزاز ہم نے نہیں کہا، یہ حضرت صدیق اکبر کو آمنہ کے لال کی بارگاہ سے تمغہ ملا گئے، فرمایا جو جہنم سے آزاد ہے وہ مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق۔ اس میں ایک اور تصور بھی سامنے رکھیے، ڈونگا باغ کے مرکز میں دور قریب سے اپنی مصروفیات تو ترک کر کے آنے والے معزز بزرگوں، غیور نوجوانوں، اس تناظر میں بھی دیکھیے حضور ابو بکر پہ خوش ہوئے، خوش ہو کے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، او ابو بکر آپ دوزخ کے عذاب سے آزاد ہیں۔ اس کا مطلب مفہوم مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گلشن دماغ میں وہ خوشبو بن کے معطر کر چکا ہوگا کہ نبی کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اب نبی نے کہہ دیا مالک ہے جو کچھ جس کو چاہے عطا فرما دے، اسی لیے ہم کہتے گئے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ پاور طاقت قوت عطا فرمائی گئے۔ کہنے والے نے کہا گئے محبت اور پیار سے فاضل بریلوی کہہ رہے گئے کون دیتا گئے مل کے بولیے کون دے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا سب سے اولا یہ ماننا پڑے گا، اگر ایسے نہ مانو تو پھر یوں مان لو دیتا اللہ گئے مگر دیتا مصطفیٰ کے صدقے سے گئے، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کے، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت۔ اے پیارے پروردگار اپنے یار کے نام کی خیرات ان بزرگوں جوانوں بچوں کو رزق عزت
صبروا، اور اولاد صالحہ کی صورت میں عطا فرما دے، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دے، اے سب کو دینے والے، سب پر کرم فرمانے والے، ہمارے مسافروں کو، یتیموں کو، طالب علموں کو، بیواؤں کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو رزق کی تلاش میں ہر ایک کو اتنا عطا فرما دے، اپنی بارگاہ کا بھکاری بنا، اپنے مصطفیٰ کا درباری بنا، باقی دنیا سے بے نیاز فرما دے، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دے، خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا، سب مل کے بولیے، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا، تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں، میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کا نبی جب چاہے جس وقت چاہے، ہمارا مقدمہ یہ گئے، دلائل اس پر یہ عرض کرتے گئے، خدا را تقسیم کی دنیا سے باز آؤ، او کلمہ پڑھنے والوں، باپ کا بیٹا ہو تو بیٹا باپ میں نکتہ چینی نہیں کرتا، شاگرد ہو تو استاد پہ نکتہ چینی نہیں ہوتی، مرید ہو تو پیر میں نہیں ہوتی، اور کارکن ہو تو لیڈر پہ نہیں ہوتی، اور کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو بدنصیبو، کلمہ نبی کا پڑھ کے کہتے ہو نبی کچھ نہیں دے سکتا، وہ نبی ہے ہی کون جو نہ دے سکے، ہمارا نبی تو وہ گئے جو دینے پہ آئے تو حوض پہ ہو تو کوثر کے جام پلائے، ابو ہریرہ کے گھر میں آئے تو رحمتوں کے دروازے کھولے، کبھی صحابہ کو بلا کے نوازے، کبھی آ کے نوازتا ہے، جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا، ہم نے کہا بد نصیبو کیا دیتا گئے، یہ پوچھنا گئے تو امام علی الحق سے پوچھو، نبی کیا دیتا گئے یہ پوچھنا گئے تو امام علی الحق کے مزار کے زیر سایہ سونے والے اس مائی بابا سے پوچھو جن کو اللہ نے اقبال جیسا بیٹا دیا ہے، کیا دیتا گئے یہ پوچھنا گئے تو مولانا نقی علی خان سے پوچھو جن کو احمد رضا دیا گئے، یہ پوچھنا ہے تو سید نظر دین اجی سرکار سے پوچھو جن کو میرے علی دیا گئے، یہ پوچھنا گئے تو اٹک کے اس گاؤں سے پوچھو جس پنڈ والوں کو اللہ نے بابا خادم حسین دیا ہے،
نبی کے پیارے غلام ہو، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے دربار سے جس کو بھی ملا اتنا ملا کہ لینے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنا ملا گئے، وہ خود بانٹنے والا بن گیا۔ لیکن وہ سارے کے سارے آلہ مگر صدیق جس نو کہندے ایج نہیں۔ 1.25 لاکھ نے شربت مصطفیٰ کے دیدار کا پیا، حضور کے دربار سے فیض لیا، کوئی عدالت کا، شجاعت کا، قوت کا، طاقت کا بادشاہ بنا، مگر صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا۔ مجھے مزہ تب آئے گا جب سارے بزرگ بچے میرے ساتھ مل کے پڑھو گے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا، آپ کے محبوب یار کا تذکرہ ہو، آپ خوش ہوں گے، اللہ کی قسم میں ابو بکر کا ذکر کریں آمنہ کے لال خوش ہوتے ہیں۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو سارے پڑھو، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا۔ اللہ اپنے یار کے صدقے ان کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کے ہڈوں کی خیر فرما دے۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، اے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا۔ ذرا مل کے پڑھیے گا، صدیق جس نو۔ اچھا سنیے، کافروں نے نا مکے کے سردار تو سارے ہی تھے، شریکہ بھی ہوتا ہے، ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا، حضور خود آئے منبر پہ۔ یہ اگلے جمعے آپ کو پوری بات سناؤں گا، آج صرف اتنا سن لو، اگلے جمعے یہ بتاؤں گا کہ نبی نے کیا کہا اور حضور نے کیا کہلوایا۔ حضور خود منبر پہ آئے، کھڑے ہو گئے، پہلے خود تقریر کی، ڈونگا باغ والو اللہ آپ کو سلامت رکھے، سنو، خود تقریر کی۔ اب سنیے، تقریر کا موضوع ابو بکر تھا۔ جس نے سبحان اللہ نہیں کہی نا، اللہ کرے آپ کو بھی ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے خیرات ملے۔ اب آپ سنائیے کہ جب ابو بکر کے بارے میں اللہ کا محبوب تقریر کر رہا ہے، اگلی بات بھی سنو گے، اگلے جمعے آپ کو پھر وہ پوری بات سناؤں گا۔ اچھا، جب حضور نے پہلے تقریر خود کی، پھر مجمع میں دیکھا، سنو، حسان کتھے؟ حسان کتھے؟ حسان کھڑے ہوگا، فرمایا اوریا ہن تو دس ابو بکر کون ہے؟ یار وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت حضور، پھر مطلب ہے اب دو چیزیں ہیں، دو چیزیں واضح ہیں۔ پہلے ابو بکر کی تعریف کرنا نبی کی سنت جو میں کر رہا ہوں۔ پھر سنیے،
ابو بکر کی تعریف کرنا نبی کی، پھر سنیے، ابو بکر کی تعریف خود کر کے حضور نیچے بیٹھ گئے، حسان کو کہا اب تو کر، اب جو آپ کر رہے ہیں پھر نبی نے بیٹھ کر ابو بکر کی تعریف سنی، سننا بھی نبی کی سنت۔ اگلے جمعے وہ آپ کو پھر بتاؤں گا پورا کہ ابو بکر نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا اور حضرت حسان نے کیا کہا، لیکن آج یہ کہتے گئے صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی۔ اچھا میں نا زندگی میں کبھی کسی کے ترلے نہیں لیے، لیکن آپ کو محبت کی بات بتاؤں کہ جو حضور کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے لیکن سبحان اللہ نہیں کہتا، میرا دل کہتا ہے اس کا ترلا لو، خدا نہ ہے سبحان اللہ، آپ کا ترلا لینے کو بھی جی چاہتا ہے میرا۔ اچھا ہوں ترلا جے ایسے ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ آکھنی ہے، یہ جڑا ترلا نہ منے تھوڑی جی مہربانی کرے منہ تلے رکھے، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کی کا سب تو پہلے اقرار۔ اچھا ایک بہت بڑے ہمارے صوفی بزرگ ہیں میاں میر رحمت اللہ علیہ، میاں میر، تو اکبر کے زمانے میں یہاں ایسا ہوا، جہانگیر کے دور میں ایسا ہوا کہ نور جہاں کا تعلق تھا پڑوسی ملک سے، تو یہاں جب آئی بر صغیر ہندوستان میں تو اس کا خیال تھا کہ یہاں بھی مسلکی طور پر وہ چیزیں مجھے سننے کو ملے جو وہاں ہیں پڑوسی ملک میں، تو اس نے اس کے اثرات کا بھی ماحول بنانے کی کوشش کی، اس نے لیٹر لکھا، خط لکھا، وہاں کی کوئی ایسا چوٹی کا عالم بھیجو جو یہاں آ کے اپنی مسلک کی فکر کی اپنی وہ تبلیغ کرے، یہاں سکوپ ہے کیونکہ میرے پاس پاور ہے۔ وہاں سے ایک چوٹی کا عالم آیا، ہزاروں اس کے ساتھ شاگرد بھی تھے اور کتابیں بھی بے شمار کتابوں کے جناب اونٹ لے کے، تو اس کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی اور اس کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے کسی مولوی کے پاس نہیں جانا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کتابیں لے کے آئیں تو آپ کسی صوفی کے پاس آئیں، علماء سے بچیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ تو دلائل کے ذریعے پھر تہس نہس کر دیتا ہے، صوفی ذرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے طریقے سے جراثیم ختم کرے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کہنا مولوی صاحب کو، مجتہد کو، کہ یہ ملتان اور لاہور سے بھی بچے،
یہ کیونکہ علماء کا گھر تھا، حسن اتفاق کہ وہ وہاں سے آیا تو وہ لاہور میں اس کو قیام کرنا پڑا، تو اس نے پوچھا ادھر کوئی صوفی ہے؟ انہوں نے کہا جی صوفی ہے، ان کا نام ہے میاں میر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سارے علماء کو لے کے تو اپنی پوری ٹیم کو میاں میر کے پاس آ گیا، تو میاں صاحب نے اپنے نوجوانوں کو بتایا، غلاموں کو، ساڈا ایک مہمان آ رہے ہیں ایران تو تے اندروں کالا جے، او دا خیال رکھنا، اندروں کالا ہے۔ اچھا وہ آیا تو جیسے پتہ چلا میاں صاحب کا آستہ ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تزکیہ نفس اور وہ ساری تربیت کے ماحول میں، تو انہوں نے کہا وہاں بیٹھ جانا، آپ تشریف لائے۔ جیسے ہی آئے تو انہوں نے ان کو ویلکم کہا، تو کہتے ہیں میاں صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی میاں صاحب اندر تشریف فرما ہے، خدام کے ساتھ کچھ تربیتی نشست میں مصروف ہے، آپ تشریف رکھیں۔ کہا ان کو بتائیں، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے جی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سانو تواڈے بارے کل دسیا سی، وہ ہمیں پہلے بتا چکے ہیں۔ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ ریسٹ کریں، آرام کریں، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، نماز کا ٹائم ہوا۔ میاں صاحب مسجد میں، پیر وہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، آستانے پہ جانے والوں، آستانوں سے پیار کرنے والوں، پیر کی پہچان یہ ہے جب اذان ہو تو پیر سب سے پہلے مسجد میں۔ جیڑا کوئی چبل پیر دا مرید ہے وہ تو نہیں خوش ہو سکتا۔ سنو، پیر وہ ہوتا ہے، اور پیرو گدی نشینوں، آستانوں کی مسجدیں غیر آباد ہو گئیں تو ذمہ دار تم ہو گئے۔ پیر وہ ہوتا ہی وہ گئے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہو۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، سارے ملے پیر صاحب، میاں صاحب ملاقات ہو گئی، جی کہاں سے تشریف لائے؟ یہ ساتھ، اچھا جی تشریف رکھے، کیا کرتے گئے؟ کہا ساری کائنات گلشن ہے، میں پھول چنتا ہوں وہ جس کی خوشبو کا تعلق اہل بیت سے ہو۔ میاں صاحب خوش ہو گئے، فرمایا بلے بلے بلے، اتنے جینیس۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بڑے بڑے خوشبودار پھول ہوں گے، ذرا ہمیں بھی خوشبو سنگوائیے، ذرا تعریف کیجئے۔ انہوں نے کہا جی شروع ہونے لگے، فرمایا نہیں، آج ذرا آغاز کرو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ پاک سے۔ ذکر ہوا سیدہ پاک کا، میاں صاحب خوش ہوتے گئے، نذرانہ بانٹتے گئے۔ دوسری نماز میں پھر ملاقات ہوئی، اور کوئی بات نہ، فرمایا سیدہ دی گل کرو۔ اے سنی کو سیدہ کی بات پہ خوش نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ تو جھوم جھوم کے کہتا ہے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، حسنین دی امائے، ہر ایک لسان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ، پردہ نشین جو نے انہاں عورتاں دی واللہ، انہاں عورتاں دی واللہ، جو میرے کاروائے حسنین دی حسنین دی امائے، اور کونین جس دن آئے حسنین دی امائے۔ اچھا
آج ذکر ہوا، اگلے دن مولا علی کا ذکر کریں. آپ سبحان اللہ اولیاء کو پڑھیں. مولا علی کا ذکر ہوا، کتنی چس آئی ہوگی. لوگ سانو آنے ہو سنیو تو سا نہیں کر دے، ایسا کیا سنو تو صحیح، ایسا جی میں علی علی کرنے آ. اوہ کملا تینوں نہیں پتا سنیا بھی تے خوراک کی ہے، قسم خدا دی ساڑیاں جلوتاں خلوتاں ہے ہی علی دے نانا. اب ہم آپ کو کیسے بتائیں، ہم تو چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو یہی بتاتے گئے، علی مولا علی مولا علی مولا. اینج نہیں ڈنڈی نہ مارو، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. جدا بیت اللہ وچ جمے سارے ولیاں تے جس دا قدم میں رب دی قسم میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. لہموں کا لاہمی او شان سونے نبی دا فرمان شہادت ایمان. آپ کی ماؤں کی لوریوں کو سلام. ڈونگا باغ میں آنے والوں تو اڈے ابے دی حلال کمائی نو سلام. قسم خدا کی یہ کیمرہ جب گھومتا ہے نا، ہر ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. ابو بکر کی باری آئی خوش، زہرا کا ذکر خوش، علی کا ذکر خوش. اللہ کے ہو جائے غیرت مند لوگ نے جڑے سارے ہیں پیار. اسی کا نام ایمان ہے. بڑے بڑے لوگ پھر دے جے علی دا نا سنو ڈینگی لڑ دے، ابو بکر دا نا سنو جرکان ہوندہ ہے، سیدہ دا ذکر ہوئے کینسر ہوندہ ہے، اور صحابہ دا ذکر ہوئے شوگر لو ہوندی ہے. لیکن ڈوگا باغ میں آنے والے ہر غیرت مند کا چہرہ مسکرا کے بتاتا ہے اسا لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیاں دو جھولیاں جو نہیں پلے، سیدہ فاطمہ دی نکرانیاں دی جھولیاں. نبی کے پیارے غلاموں، اچھا وہ آ گئے. آج کی موضوع ہے انہیں کہ آج امام حسن، سارا دن امام حسن پہ بات ہوتی رہی. اگلا دن سانو اجازت دے کہ نا حضرت جی چاسی بڑی آ رہی ہے تو انہوں اجازت کی میں دئیے. ایتھے تے ڈونگا باغ دے بندے ایڈے مصروف بندے بھی ایڈی تیز گھڑی وال نہیں ویکھ دے، وہ سبحان اللہ ویکھ دے. تساں دسو بھئی تواڈے جے مصروف بندے میرے جیا ویلا بندہ اسی گھڑی نہیں تک دے تے اسی گناہگار تے میاں صاحب آل رسول دا ذکر سن کے کیڑے خوش ہوئے ہون گے. اچھا ذکر چلتا رہا. آج کی موضوع ہے آج امام حسین، سبحان اللہ ہولی. آج امام حسین پہ بات ہوتی رہی. اچھا نال ہی علامہ صاحب نے کہا حضرت جی میرے کو ٹائم گھٹے، اج میں نے اجازت دے. فرمایا نا حضرت جی چاسی بڑی آ رہی ہے، کچھ دن تو ہمارے پاس ٹھہرے نا. شاگرداں کے استاد جی گل سنو، اے پیر انہوں کانٹا مارو، اے 10-20 ہزار بندہ پیر کول بیٹھے، انہوں تے اپنا مسلک تسا دس چکے ہو، ہون تے انج پاسا بدلو گے پتہ سٹو گے، یہ سارے گئے. علامہ صاحب نے انتظار کرو جے. آخری دن سانو اجازت دی. شاگردہ کو استاد جی آخری پتہ کدو کھیڑنا جے، جیڑا مولویوں کول بچ کے پیراں کول جو آئے ہو سٹو پتہ ہون تے بندے تواڈی عزت کر رہے ہیں. انہیں کہا آج آخری ہے، آج آخر تے پتہ سٹاں گا. انہوں نہیں پتا
کہ پتہ انہیں سٹنا ہے یا بابے سٹنا ہے؟ اللہ والے دا اپنا مزاج ہے، تو اپنا مزاج ہے۔ اچھا ہوا یہ جی امام پاک کا ذکر ہوا، حضور اجازت دی، آپ نے فرمایا چلو سنگیو بیلیو اج علامہ صاحب نے اجازت لینی ہے، اج اسی علامہ صاحب نو الوداع آکھنا ہے۔ ہن شاگرد آکھا استاد جی کوئی آخری پتہ سٹو، اساں دی اجازت بھی لے لی، انہیں کہ بے فکر رہو۔ اب جانے لگے، میاں صاحب فرماتے ہیں کوئی ان دی گل سناؤ اہل بیت دی کہ ایدہ نشہ، ایدہ سحر، ایدہ اثر ساری زندگی نہ ٹوٹے۔ ساری زندگی نہ ٹوٹے۔ علامہ صاحب بھی ظاہر ہے لب لب کے انہوں نے گل کرنی، انہوں نے کہا جناب انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا جی امام پاک کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، بڑی شان دی ہے، بڑی شان دی ہے۔ اچھا ویسے ساڑھے بزرگاں بھی کر کمال لیتی ہے، اللہ کی قسم ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا امام بارگاہ ہمارے شیعہ دوستوں کی ہوتی ہے اور اوپر ہمارے بزرگ خواجہ معین الدین کا شعر لکھا ہوتا ہے، ساڑھے بابے دا شعر جدو انہوں نے متھے تے لکھے ہوندہ نا پھر دل وچ خیال آتا ہے واہ بابا گل ایڈی وڈی کی تھی ہے کہ مننی سارے آنو بھائی ہے۔ اچھا کچھ بیچارے جوہلا جو ہوتے ہیں نا جاہل، نقیب ہو خطیب ہو پیر ہو جیڑی بلا بھی ہوئے، وہ ایویں ادھرو پھڑ ادھرو پھڑ بندے دیا پترا وہ کھبیوں سجیوں تے وہ پھڑے جیدے کل میرے علی دا کلام نہ ہوئے، احمد رضا دا کلام نہ ہوئے، خواجہ معین الدین دا کلام نہ ہوئے، پریشان تے ہوئے جیدے کل ڈونگا باغ دے نمازی سبحان اللہ نہ آخ دے۔ توجہ ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ظاہر ہے خواجہ غریب نواز نے جو کہا فرماتے گئے شاہ زدی بنانا بہت شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ سرداد ناداد سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے۔ حسین پاک کا ذکر ہوا۔ اچھا اجازت جی، انہوں نے کہا جی بس میاں صاحب فرماندے نے تھوڑا جی ایک گل دسی جاؤ، حضرت صاحب پھر مقدرہ نال ملنا ہے۔ امام پاک کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، ایک گل دسو کیا کیا شانیں؟ انہوں نے کہا جی حسین اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ آج حسین کو 1000 سال کے قریب ہو گئے پردہ کیے ہوئے، آج بھی 40 میل دور حسین کے مزار کے 40 میل دور تک جو مردہ دفن کیا جاتا ہے، حسین پاک وہ سخی ہے اس مردے کو بھی ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، حسین اس کو جنت میں لے جاتے گئے۔ اتنے یہ بات ہوئی، میاں صاحب خوش ہوئے، فرمایا علامہ صاحب چسا
چس آ گئی، علامہ صاحب کمال ہو گئی۔ اب سنیے صوفی کی مزاج دیکھیے اور اس درویش کی گرفت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا علامہ صاحب اللہ نے جو پاک حسین کو یہ مقام دیا ہے یہ کس وجہ سے دیا ہے؟ ہن پتہ سٹنا سی عالم نے پڑھ لیا پہلے صوفی کس سے ملا گیا یہ مقام؟ علامہ صاحب بولے کہا سنو جس کا نانا نبی ہو، بھٹی نبی دے، اٹھائے نبی، بٹھائے نبی، لٹائے نبی، کھلائے نبی، تو نواسے کو مقام اس کے قرب میں جھولی میں بیٹھنے سے، سینے پہ لیٹنے سے یہ قرب ملا گئے۔ تو آپ نے فرمایا علامہ صاحب بس اتنا بتا دیجئے کہ جو 14,000 سال بعد بھی ایک 40 میل دور دفن ہونے والے کو اپنے قریب کر کے جنت میں لے جاتا گئے، تو بس اتنا بتا دے جو 1000 سال ہو گئے حسین کے نانا کے پہلو میں ابو بکر سوئے گئے، عمر سوئے گئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کے ہم نے کہا اوتھے صدیق دا، اوتھے صدیق دا، فاروق دا بھی اوتھے، اوتھے صدیق دا، فاروق دا۔ اینج نہیں ٹائم بھی مک گیا تے تواڈے میں اس محبت نو اس شعر دے اوتے میاں صاحب دی پوری گل جڑی میں سنائیے او میں بیان کر کے ہن سننا تسی ستے ہو کہ جاگدے ہو۔ اوتھے صدیق دا، فاروق دا وی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، وما علیہ الا البلاغ۔